بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ جھوٹے لوگوں کی پیغمبر شفاعت نہیں کریں گے۔ تکذیب کرنے والوں کی جگہ جو ہے جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لے۔ جس نے حق کو جھٹلایا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا ہے، تو یعنی سچ کو جھٹلانے والے، حق کو جھٹلانے والے لوگ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ہم لوگ سچ پر یقین نہیں رکھتے۔ سچ یہ ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں اور آخرت کے لیے زندگی گزاریں۔ اب اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ کہ آپ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کی رضا قرآن میں ہے، اس قرآن پر عمل کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اور اس کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم جھوٹے لوگ ہیں؟ دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، اور جھوٹا تو جو بھی بات کرتا ہے، دنیا کی میں بات کرتا ہوں، تو وہ دراصل اپنے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں شیطان نے، دنیا نے، نفس نے اس دنیا کو آراستہ کر کے دکھا دیا ہے کہ دیکھو یہ بڑی خوشنما ہے، یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں، یہ دولت کے انبار ہیں، یہ عہدہ ہے، یہ محلات ہیں، یہ بنگلے ہیں، یہ فارم ہاؤسز ہیں، یہ عہدے ہیں، اور یہی چیزوں کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ تو دراصل ہم نے جھوٹ پر یقین کر لیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دراصل یہ زندگی جو ایک امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی کو میں نے اس لیے، زندگی اور موت میں نے پیدا کی ہے کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اچھا عمل تو وہ ہوگا، یہ نقطہ ہے، نوٹ کر لیں، اچھا عمل وہ ہوگا جب آپ نیکی کو سچ سمجھیں۔ لیکن اس وقت ہمارے لیے نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم سب لوگ اللہ کے رضا کے خلاف، یعنی اللہ کے حکم، قرآن اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہم دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں، اور حاصل دنیا پر ہمارا یقین ہے، اور اس کو ہم بہت بڑا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ دے دے، اسی کی ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ دنیا کی کامیابی ہمارا مقصود حیات ہے، اور ہم اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جب دیکھیں، یہ ایک سادی سی بات ہے، جب اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی کو اہمیت آپ نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سچ پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، سچ وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، سچ وہ ہے جو ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ او کما قال۔ اور بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے کچھ توقع رکھتا ہے۔ ہم سب کی توقع ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ جھوٹے لوگوں کی پیغمبر شفاعت نہیں کریں گے۔ تکذیب کرنے والوں کی جگہ جو ہے جہنم ہے،
یہ بات نوٹ کر لے. جس نے حق کو جھٹلایا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا ہے، تو یعنی سچ کو جھٹلانے والے، حق کو جھٹلانے والے لوگ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. ہم لوگ سچ پر یقین نہیں رکھتے. سچ یہ ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں اور آخرت کے لیے زندگی گزاریں. اب اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ کہ آپ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ کی رضا قرآن میں ہے، اس قرآن پر عمل کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اور اس کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے. اگر آپ کی زندگی قرآن، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو آپ جھوٹے ہیں، اور جھوٹ کو آپ نے سچ سمجھ لیا ہے. اس بات پہ بھی غور کریں. اگر آپ اللہ کی ہدایت اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا ہے. اور اب دیکھیں، اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا کا دھوکہ لگ جاتا ہے، پھر آپ کی نظر میں شریعت یعنی اللہ کا حکم، قرآن، نبی کا طریقہ، سنت، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. آج کے مسلمان کا عمل ہمارے سامنے ہے، اس کا قرآن کی اہمیت یعنی ہدایت کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، قرآن کو آپ صرف ناظرہ تک پڑھنا چاہتے ہیں. بڑی مشکل سے بچہ جو ہے وہ یہ جو کھاتے پیتے گھرانے ہیں، بڑی مشکل سے بچہ جو ہے ان کا قرآن کا ناظرہ پڑھ لیتا ہے، اور وہ بھی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. اور اس کو سمجھنا یا سمجھ کر عمل کرنا یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، یہ سب لوگ دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں، اور انہوں نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے. دیکھیں، یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور قرار دیا ہے، دھوکے کا سامان. تو جب دھوکے کے سامان کو آپ حقیقت سمجھ لیتے ہیں تو پھر تو آپ آپ کو دھوکہ لگ گیا. دیکھیں، یہ بات جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ دھوکے کا یا سچ یا جھوٹ، اس کا اگر میں خلاصہ بیان کروں تو دراصل دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کے دھوکے کا شکار لوگوں کو حق سمجھ میں بھی نہیں آتا، وہ حق سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اور حق کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو اگر آپ قرآن آپ کی نظر میں کتاب ہدایت نہیں ہے، یا اللہ کی ہدایت کی پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی آپ ضرورت محسوس نہیں کر رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنے کی اگر آپ ضرورت نہیں محسوس کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں. یہ بالکل میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. یعنی آپ اسے یعنی اپنے حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی کیا مجھے دنیا کا دھوکہ لگا ہے کہ نہیں لگا. اگر آپ کی نظر میں اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ اللہ کی رضا کے اگر طالب نہیں ہیں، قدم قدم آپ پھونک پھونک کر نہیں رکھ رہے اس دنیا کی زندگی میں، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کا دھوکہ آپ کو لگ گیا ہے. اگر آپ کی نظر میں دنیا اور دنیا کے مسائل کی اہمیت ہے، اور وہ ایشو ہے، دنیا کے جو بھی مسائل ہیں آپ کے، اگر وہ آپ کے لیے ایشو بن گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے. کیونکہ دنیا تو امتحان ہے، تو اس کو اگر آپ امتحان نہیں سمجھ رہے، یہ میں دوسری بات کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے،
اگر دنیا کی زندگی کو اگر آپ امتحان نہیں سمجھ رہے تو پھر آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ جب ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ گیا ہے تو اب آپ کو قرآن سے ہدایت لینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اب آپ کو رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اب آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، آپ میں کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، میں اور میں۔ آپ کی خوشی پھر دنیا تک، خوشیاں آپ کی دنیا کی خوشیوں تک محدود ہوں گی، آپ کی پریشانیاں صرف دنیا کی پریشانیوں تک محدود ہوں گی، آپ کے منصوبے، آپ کی توقعات، آپ کی امیدیں صرف اگر ظاہر تک محدود ہیں، اگر ظاہری کی پلانز بن رہے ہیں، ظاہری کی امیدیں ہیں، ظاہر کے لیے آپ زندگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ تو اگر آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے تو آپ کی آخرت برباد ہو گئی، اس بات پہ ذرا غور کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم